اردو سٹوریز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ لوگوں کے لیے غازی ناول کا 5واں قسط حاضر ہے، تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں یہ بکواس انتہائی صبر مزاجی سے سن رہا تھا۔ وہ نشے میں بہت کچھ کہتا گیا، میرا دل چاہا کہ بوتل توڑ کر اس کے منہ پر دے ماروں، مگر مجھے اپنی مشن کی تکمیل کے لیے سب کچھ برداشت کرنا تھا۔ مشرقی پاکستان کے بارے میں جو اس نے بتایا وہ سچ تھا۔ اپنے غداروں کی وجہ سے ہم جیتی بازی ہار گئے۔ بات چونکہ اب جنگ کی طرف آ گئی تھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ مشرق پاکستان جیسے تمہارے پتا جی نے کہا تھا کہ اس کو پتہ کرنا بہت مشکل ہے، تو تم لوگوں نے اسے اتنی آسانی سے کیسے پتہ کر لیا؟ تو اس نے کہا کہ جس ملک کے صدر شرابی، کبابی اور عائش پرست ہوں، اور ایسٹرن کمانڈ میں بجائے کمانڈنگ کرنے جنگ کی چالیں سوچنے کے ڈاگا ہوٹل جبرن لڑکیوں کو اٹھوا کر زنا کرتا ہوں، جس کی وجہ سے درجن پر لڑکیوں نے خودکشی کی ہو، جس ملک میں جمہوریت نام کی چیز نہ ہو، اسے شکست نہیں ہوئی تو اور کیا ہوگا؟ وہ فوجی، پڑھا لکھا اور علم پر دسترس رکھتا تھا، اس کو بہت زیادہ معلومات تھی۔ میں نے اس کی گفتگو کی بہت تعریف کی کہ ایک سویلین سے اپنی تعریف سن کر وہ نشے میں پھول گیا اور کہنے لگا کہ ہماری حکومت جو غیر ملکیوں سے اسلحہ خریدتے وہ خوب چاند پھونک کر اکھنڈ بھارت کے حصول کے لیتی ہے۔ روس ہمارا سچا دوست ہے، اس نے جنگ سے پہلے ہم سے دفاعی معاہدہ کیا تھا، انہوں میں کشمیر کے مسئلہ کو ہمیشہ ویٹو کیا۔ 62 میں چین کے ساتھ جنگ بس ہماری ایک چال تھی کہ ہمیں امریکی اسلحہ مفت میں مل سکے۔ روس سے دوستی کے باوجود ہم نے اسی ایک ملک سے اسلحہ کے حصول کے لیے وابستگی نہیں رکھی۔ ہم برطانیہ، پولینڈ، یوگوسلاویا سے بھی ہتھیار لیے۔ 65 کی جنگ کے بعد روس نے ہمیں میزائل بورڈز آفر کی، جسے ہم نے فوراً لے لیا، جبکہ ویسے ہی بورڈز کے چین نے پاکستان کو پیشکش کی، جنہیں پاکستانی نیوی نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ ان میں افسروں اور جوانوں کے کمرے الگ الگ نہیں تھے، بلکہ ایک ساتھ تھے۔ ہمارے روسی میزائل بورڈز نے ہی پاکستان کے ڈسٹرائر خیبر چند لمحوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ فرانسیسی ٹینک MX-13 کے گولہ پھینکنے کی رینج 16 کلومیٹر ہے، جبکہ PT-76 ٹینک پانی میں تیرنے والے روسی ہے، جبکہ پاکستان ایک ملک امریکہ پر انحصار کرتا ہے، اور امریکہ خود سب سے بڑا غاصب ہے۔ ریڈ انڈینز کے ملک پر یورپی اقوام نے قبضہ کیا اور پھر خانہ جنگی میں بٹ کر ریاستوں میں حکومت کرنے لگے اور ریڈ انڈینز کو پریزرویشن تک محدود کر دیا۔ آج ریڈ انڈینز صرف فلموں میں یا تہواروں میں سیاحوں کا دل بہلانے کے لیے نظر آتے ہیں۔ ہم نے اپنی دفاعی انڈسٹریز لگائی اور باہری جہاز، ہوائی جہاز اور ٹینک تک بنانے لگ گئے، جبکہ پاکستان ایک جیپ تک نہ بنا سکا۔ اس کی یہ باتیں خنجروں کے وار کی طرح میرے دل میں پیوست ہو رہی تھی، لیکن میں خاموش تھا۔ وہ تو کامیابی اور نشے کی حالت میں بول رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ مجھے آئینہ دکھا رہا ہو، اور ان سطور میں وہی آئینہ میں اپنے قوم کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ہم بھی وہی، دشمن بھی وہی، اور عزائم بھی وہی۔ پرتوریہ اور اگنی میزائل ان کے جریان عزائم کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ رب ذوالجلال کا کرم ہے کہ اس نے اس آدھے پاکستان کو اپنی پناہ میں رکھا ہوا ہے، ورنہ ہم نے تو اپنی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں تو ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو دعائیں دیتا ہوں، جنہوں نے اربوں ڈالرز کی پیشکش ٹکرا کر دن رات محنت کر کے پاکستان کو اٹامک پاور بنا دیا۔ بھارت تو 74 میں پاکستانی سرحدوں کے قریب اپنا ایٹمی تجربہ کر چکا تھا۔ ہمارے ایٹمی پاور بننے پر سب سے زیادہ بھارت چیخا تھا۔ اگر ہم ایٹمی پاور نہ بنتے تو بھارت آج تک ہم کو کھا چکا ہوتا۔ اس حوالدار نے مجھے بتایا کہ وہ BA پاس ہے اور عنقریب اس کی ترقی ہونے والی ہے۔ اس کے جنرل نالج اور تاریخ سے وابستگی دیکھتے ہوئے میں نے اس سے اپنے مطلب کی کوئی بات نہ پوچھنے میں عافیت جانی۔ اتنی دیر میں کل والے کلرک بھی آ گیا اور میں نے ان پانچوں سے معذرت کیا اور کلرک کے پاس جا بیٹھا تاکہ ریوز صاحب کے کلرک کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر اگر اس حوالدار کو کچھ شک ہو تو وہ بھی رفع ہو جائے۔ مجھے آج شام بھی بیکار جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے بس اتنا پیدا پہنچا کہ ان کے شراب خانے میں مجھے جانا پہچانا جانے لگا تھا۔
اگلے روز میں نے ایڈیوز کے دفتر کچھ وقت گزارا اور واپس ہوٹل آ گیا۔ آج میرا ارادہ تھا کہ کسی اور شراب خانے کو چیک کیا جائے، لہٰذا شام 6 بجے میں نے رکشہ لیا اور اس شراب سے ایک پرلان کے فاصلے پر موجود دوسرے شراب خانے میں پہنچ گیا۔ اس شراب خانے میں فوجی کی خاصی تعداد موجود تھی۔ سکھ شراب کے نشے میں ہو تو اس سے راز اگلوانا زیادہ آسان ہوتا ہے، اور پھر پنجابی زبان بھی ان کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس میں شراب کی عام قسم یعنی سستی مہیا تھی، لہٰذا میں نے ایک بوتل لی اور حال میں دیکھا تو کوئی ٹیبل خالی نہیں تھا۔ لہٰذا میں نے دیکھا کہ ایک ٹیبل پر 4 سکھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس ایک کرسی خالی تھی۔ میں اس ٹیبل پر پہنچا اور پنجابی میں ہیلو کہا اور پوچھا کہ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ چاروں بیک زبان بولے بیٹھو جی، جم بیٹھو۔ میں ان میں بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر میں ہی ہم آپس میں گل مل گئے۔ پنجابی زبان نے بہت جلد ہمیں بے تکلف کر دیا اور میں نے مزید شراب منگوانی چاہی تو انہوں نے روک دیا اور کہا کہ تم ہمارے مہمان ہو، لیکن میں نے بضد 2 مزید بوتلوں کا آرڈر دے دیا۔ میں نے مختصر اپنا تعارف بھی کروا دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اپنے ایریا کا بندہ ہے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ میں نے ان کے گلاس لبالب بھر دیے، پانی ملا بغیر وہ گھٹاگھٹ پی گئے۔ میں نے پھر بھر دیے۔ میرا مقصد کہ جلد نشے میں آیا اور میں ان سے اپنے مطلب کی بات کر سکوں۔ جب میں نے دیکھا کہ سب پل نشے میں مسحور ہو گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کتنے عرصے سے یہاں ٹریننگ کر رہے ہو؟ ان میں سے ایک دو کی وردی پر ایک ہے ریجمنٹس کے نشان بنے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب دونوں ایک ہے ریجمنٹ سے تھے اور باقی 2 الگ الگ ریجمنٹ سے تھے۔ ان میں 2 سکھوں نے کہا کہ وہ 3 ماہ کی ٹریننگ کے لیے آئے ہیں اور صرف 25 دن کے بعد ہماری ٹریننگ مکمل ہو جائے گی۔ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا کہ صرف 3 ماہ کی ٹریننگ سے بندہ ٹینک چلانے کے قابل ہو جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں، رنگ روڈ کے لیے تو ٹریننگ بہت لمبی ہے، مگر ہم تو یہاں نیو ٹینکوں کی ٹریننگ کے لیے آئے ہیں۔ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا کہ نیو ٹینکوں سے کیا مراد؟ جہاں تک مجھے پتہ ہے ہمارے پاس تو صرف روسی ٹینک ہے۔ ان میں سے ایک سردار نے جھومتے ہوئے کہا کہ باؤجی جس طرح موٹروں کے ماڈل بدلتے اس طرح ٹینکوں کے بھی ماڈل بدلتے، مگر ہوتے وہی ٹینک ہی ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارے پاس تو بھارت کے ٹی سیریز کے ٹینک ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہم مگر اب اس سیریز کے نئے ٹینک نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ آئے ہیں۔ اس نے ان نیو ٹینکس کے نمبرز اور دوسرے معلومات دے دی جس میں نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کی ٹریننگ مکمل ہو جائے گی تو پھر آپ اپنی ریجمنٹس میں جائیں گے اور وہاں سے چھٹی اپنے گھر۔ تو اس نے کہا کہ ریجمنٹ میں جانے کے بعد جہاں گھر بھی جائیں گے اور پھر جہاں ریجمنٹس ڈپلائی کرے وہاں جائیں گے۔ میں نے سردار جی میں چائے کا کاروباری آدمی ہوں۔ میں نے کہا سردار جی میں چائے کا کاروبار آدمی ہوں، مجھے آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں بھی خود کو پل نشے میں شوق کر رہا تھا۔ اس سکھ نے مجھے اپنی تمام ریجمنٹس کے متعلق، انفینٹری کے متعلق اور جہاں جہاں روسی اور فرانسیسی ٹینک ڈپلائی ہونے تھے اور دیگر بہت سی معلومات دے دی اور باقی 3 سرداروں سے بھی بہت کارآمد باتیں معلوم ہوئی۔ اس کے بعد میں نے ان کے کھانے کا آرڈر دے دیا اور رات 11 بجے کل پھر ملنے کا کہہ کر اپنے راستے پر چل دیے۔ میں ہوٹل پہنچا اور تمام اہم معلومات کا کوڈ کی شکل میں لکھنے لگا۔ یہ میری پہلی کامیابی تھی۔ اگلے دن مزید معلومات حاصل کرنے کے بارے میں سوچا اور سو گیا۔ میرا ارادہ تھا کہ اتنی مفصل معلومات بھیجو کہ میرے سینئرز مجھ سے خوش ہو جائیں۔ اگلی صبح جب میں نے ان معلومات کا جائزہ لیا تو مجھے افسوس ہوا کہ یہ بہت دوری ہے۔ میں اب تک صرف 3 ریجمنٹس کے متعلق جان پایا تھا۔ اول تو مجھے ان سکھوں سے حاصل کردہ معلومات کو ٹیڑھی کرنا تھا اور یہ بھی جاننا تھا کہ جو ریجمنٹس ٹریننگ حاصل کر کے جا چکے ہیں ان کے متعلق اور جو ٹریننگ حاصل کر رہی ان سب کے متعلق جاننا تھا۔ جب میں نے اپنی مشنز کا جائزہ لیا تو یہ معلومات بہت معمولی تھی۔ احمد نگر میں 3 ماہ کی ٹریننگ مکمل کر کے پہلی ریجمنٹس چلی جاتی تھی اور ان کی موجودگی میں نئی ٹریننگ لینے والی ریجمنٹس پہنچ جاتی تھی۔ مجھے 71 کی جنگ کے بعد سے لے کر آج تک تمام ریجمنٹس کے بارے میں پتہ لگا کہ مکمل اور مفصل رپورٹ تیار کرنی تھی۔ بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر جو اس ٹریننگ کا ذمہ دار تھا اس کے دفتر یا پھر ڈویژن ہیڈ کوارٹر کے دفتر میں یقیناً اسی فائل ہونی چاہیے تھی جس سے مجھے تمام معلومات مل سکتی تھی۔ احمد نگر ایک طرف کا ٹرانزٹ کیمپ تھا، وہاں آنے والوں کی فائل یا معلومات مجھے اول دونوں ہیڈ کوارٹر کے دفتر سے، دوم کیمپ کمانڈنٹ افسر سے زم لنگر سے ملنے کی امید تھی۔ میں نے ان دنوں میں کیمپ کمانڈنٹ کے دفتر کا انتخاب کیا کیونکہ باقی دونوں ہیڈ کوارٹرز میں 20 دوسرے کام بھی ہوتے تھے۔ جبکہ کیمپ کمانڈنٹ وہاں ٹریننگ کے لیے آنے، رہائشی کھانے اور پھر ٹریننگ مکمل کر کے جانے والوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ مجھے اس کے دفتر سے معلومات بڑی فائل ملنے کی امید تھی۔ کیمپ کمانڈنٹ تک رسائی کے لیے میں نے ایڈیوز کلرک کا انتخاب کیا۔ جب یہ پلان بنا لیا تو فوراً ہی تیار ہو کر ایڈیوز کے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سیکیورٹی چیکنگ سے ہو کر میں سیدھا اس کلرک بادشاہ کے پاس پہنچ گیا
کہ گزشتہ رات نہ ملنے کا عذر طبیعت کی ناسازی کا بنا۔ ایڈیوز کے دفتر اکثر ٹھیکیدار، سپلائرز، رقم کے وصول اور دیگر افراد آتے جاتے رہتے ہیں، اور یہ کلرک دوسرے ٹینڈرز دینے والوں کے متعلق بھی پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے یہ دفتر غیر فوجی افراد سے بھرا رہتا ہے۔ اس لیے مجھ پر کوئی شک نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں بھی یہاں اپنی چائے کے آرڈر کے لیے آیا تھا، لہٰذا متعلقہ کلرک سے ملنے اور رابطہ بڑھانے میں کوئی خطرہ محسوس نہ ہوا تھا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ میں موقع کی تلاش میں تھا اور جلد ہی مجھے وہ موقع مل گیا۔ کھانے کے وقفہ میں وہ مجھے کینٹین پر لے گیا اور ہم ایک الگ ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا کہ میں تم سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں، تو تم نے اس سے پہلی ملاقات میں کہا تھا کہ بغیر افسروں سے رابطہ بڑھانے اور ان کو خوش کرنے کا کام نہیں بن سکتا۔ مجھے کل کر بتاؤ کہ یہاں کس کو خوش کرنا پڑے گا۔ آپ یہ بات تو جانتے ہیں کہ جہاں پر ایک ہی چیز کا آرڈر حاصل کرنے والے کئی ہو تو وہ افسروں کو خوشامد بنتی ہے۔ نہ صرف یہاں پر ایڈیوز اور اس کے علاوہ لنگر انچارج، اور میں نے فوراً لقمہ دیا کہ کیمپ کمانڈنٹ کو بھی خوش کرنا ہوگا۔ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کہ یہ سب میں تمہارے ذمہ لگاتا ہوں کہ تم مجھے ان سب سے ملوا دو جن کو خوش کرنا ہے۔ اگر مجھے یہاں آرڈر مل گیا تو تم بھی بہت فائدہ میرا ہوگی۔ یہ کہہ کر میں نے 2000 چپکے سے اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ وہ پہلے تو انکار کرتا رہا، مگر اس کا انکار رسمی تھا۔ میں نے جب زور دیا تو اس نے وہ پیسے اپنی جیب میں ڈال لیے۔ میں نے کہ یہ محض پیشگی ہے، تم میرا کام کر دو تو میں تمہیں مستقل خوش کرتا رہوں گا۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کے کہنے کا مطابق آپ کی چائے کی کوالٹی بہت اعلیٰ ہے اور قیمت کم، اگر آپ کو آرڈر مل جاتا ہے تو آپ کو ہر 3 ماہ بعد کچھ لوگوں کو خوش کرنا پڑے گا، اس طرح تو آپ کا منافع نقصان میں بدل جائے گا۔ میں نے ہنس کر کہا کہ یہ ایک کاروباری راز ہے، لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں، میں آہستہ آہستہ اپنی چائے کی کوالٹی کم کرتا جاؤں گا اور اس طرح نقصان نفع میں بدل جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ میں ایک بڑے کاروباری فیملی یعنی چوپڑا فیملی سے ہوں، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کاروبار میں فوری نفع حاصل کرنے کا نہ سوچو، بلکہ شروع میں اگر نقصان بھی برداشت کرنا پڑے تو کر لو، کیونکہ یہی نقصان بعد میں بڑے منافع میں بدل جاتا ہے۔ الغرض میں نے اسے ذہنی طور پر اس طرح قائل کیا کہ اس نے مجھے فوراً متعلقہ افسران سے ملوانے کی حامی کر لیا اور مجھے لنگر کی طرف لے گیا۔ لنگر انچارج اس وقت فوجیوں میں لنگر کی تقسیم کا جائزہ لے رہا تھا اور وہ خاصا مصروف لگ رہا تھا۔ جب کلرک نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور سویدار تھا اور پرانا گاہک دکھائی دیتا تھا۔ میرا تعارف کروانے کے بعد کلرک نے اسے کہا کہ ان کی چائے آپ کے پاس آئے گی، اسے پاس کرنا آپ کا کام ہے۔ یہ میرے دوست ہیں اور ان کا کام ضرور ہونا چاہیے، یہ آپ کی سیوا بھی کریں گے۔ لنگر انچارج نے میرا جائزہ لیا اور کہا کہ صاحب مال ٹھیک ہو تو ہم کیوں انپٹ کر دیں گے، اور ساتھ اس نے کلرک کو کہا کہ شام کو اسے میرے کوارٹر میں لے آئے، اور وہاں فیملی رہتا تھا۔ میں نے حامی بن لیا اور ہم کیمپ کمانڈنٹ کے دفتر کی طرف چل پڑے۔ کیمپ کمانڈنٹ کا دفتر کوارٹر کا گارڈ سے ملحق تھا۔ کمانڈنٹ ایک پول کرنل تھا اور اس وقت کھانے کے وقفے پر گیا ہوا تھا۔ اس کے دفتر کے تمام کلرکس میرے ساتھی کلرک کے خوب جاننے والے تھے۔ ان کی بے تکلفی دیکھ کر مجھے اندازہ ہو کہ ایڈیوز سے لے کر لنگر اور کمانڈنٹ دفتر تک ایک زنجیر بنی ہوئی ہے۔ سب مل بانٹ کر کھاتے اور ٹریننگ کرنے والے 3 ماہ کے لیے آتے، اور اس دوران کی خوراک صابن، تیل، تولیہ اور دوسری اشیاء ان کو فری ملتی تھی۔ ان کی کوالٹی میں ہیر پھیر کر کے اور ٹھیکیداروں سے ملی بھگت کر کے زیادہ قیمت کے ٹینڈر منظور کیا جاتے تھے، اس لیے ان تینوں دفاتر کے کلرک آپس میں خاصے بے تکلف تھے۔ تمام حالات کا جائزہ لگا کر میں ایڈیوز کلرک کے ساتھ واپس آ گیا۔ شام کو مجھے لنگر انچارج کے گھر جانا تھا۔ ایڈیوز کلرک کو آئندہ شام لکھوں گا۔ شیام نے واپس آتے ہوئے مجھے کہا کہ لنگر انچارج کو خوش کرنے کے لیے شام کو مناسب رقم ہمراہ لے آؤ۔ شام 6 بجے میں ہوٹل سے پھر چاونی کے لیے روانہ ہوا۔ شیام مقررہ جگہ پر میرا منتظر تھا۔ ہم دونوں لنگر انچارج کے گھر 7 بجے شام پہنچ گئے۔ لنگر انچارج کوارٹر میں رہتا تھا۔ اس نے ہمیں ایک کمرے میں بٹھایا۔ رسمی گفتگو اور خاصی تواضع کے بعد اس نے خود چائے کی بات چھیڑی اور اپنی اہمیت جتانے کے لیے بولا کہ اگر میں چائے کے پاس نہ کروں تو ایڈیوز والے کچھ نہیں کر سکتے۔ آخر ان کو میں نے 1200-1300 افراد کو خوراک کے معاملے میں مطمئن کرنا ہوتا ہے۔ سبیدار بنتے بنتے ایک سپاہی کو 22 یا 23 سال لگ جاتے ہیں اور وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتا ہے، اور ایسا سبیدار اگر کسی پیدا کرنے کی جگہ پر لگ جائے تو پھر بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھ صاف رکھتے ہو۔ دوستو، تو یہ تھا غازی ناول کا 5واں قسط، چھٹا قسط بہت جلد انشاءاللہ
اردو اسٹوریز کے اسکرین پر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ والسلام۔